اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت العلی وشرح صدورنا بمعرفت العلی واملأ قلوبنا بذکر العلی وابقى عیوننا فی غم العلی الصلاة والسلام على سید العلی و اب العلی و ام العلی و زوجة العلی و ابناء العلی و بنات العلی و اصحاب العلی و انصار العلی و شیعة العلی ولعنت على اعداء علی اما بعد فقط قال الہ علی بسم اللہ الرحمن الرحیم وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ صلی اللہ۔ آج کے اس جشن کے موقع پر آپ تمامی حضرات کی خدمت میں اور آپ کی طرف سے اور اپنی طرف سے سرکار امام زمانہ کی بارگاہ میں تبریک عرض کرتا ہوں۔ مختصر ٹائم اور ماہ مبارک ہے جس میں ہر لمحہ عبادت ہے۔ معصوم نے فرمایا کہ روزے دار کا سانس لینا تسبیح ہے، جو 24 گھنٹے ہر پل تسبیح میں رہیں گے۔ ایسے حضرات کے سامنے میں ناطق قرآن وارث قرآن امام حسن علیہ السلام کا کچھ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے قبل میں آپ کو ایک نہیں دو نہیں مبارکیں پیش کرتا ہوں۔ پہلی مبارک یہ ہے کہ مشہد مقدس میں بیٹھے ہوئے ہیں، دوسری مبارک یہ کہ فرش کی محفل پر بیٹھے ہوئے ہیں، تیسری یہ ہے کہ وارث قرآن آیا ہے، اور آخری مبارک یہ ہے کہ سامت قرآن کے نزول کا مہینہ ہے۔ مبارک وصول کرنے کے لیے مل کر صلوات پڑھیں مولا کی۔ اس مہینے کے لیے، ماہ مبارک کے لیے جس کا جشن منانے آئے ہیں، اس معصوم امام نے ناطق قرآن نے وارث قرآن نے فرمایا کہ اللہ نے اس مہینے کو مبارزے کا میدان قرار دیا ہے۔ اس میں ایک خدا کی اطاعت کر کے اپنے نفس کی تربیت کر کے جیت جاتا ہے، ایک وہ جو سستی کاہلی کر کے خدا کی اطاعت سے دور رہ کر ہار جاتا ہے۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس میدان میں کل بھی کامیاب تھے، آج بھی کامیاب ہیں۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ یہ ماہ مبارک اور خوش نصیب ہیں کیونکہ سامت قرآن بھی اس مہینے میں، ناطق قرآن بھی اس مہینے میں، اور دونوں کو ہم یہاں وارث قرآن اور ایک ناطق قرآن کی بارگاہ میں بیٹھ کر ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے آیت جو آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے، کیونکہ ہم چھوٹے طالب علم ہیں، جب یہاں آتے ہیں تو پاکستان کے ممبر کے لیے کچھ محنت کرتے ہیں، اور وہی ریاضت آپ حضرات کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ تصحیح بھی ہو جائے اور آپ کی دعائیں بھی حاصل ہو جائے اور اس میں برکت آ جائے۔ اس سال کا جو میرا عشرہ ہے وہ معرفت امام پر رہے گا۔ میں نے پہلی مجلس اس ممبر سے پڑھ رہا ہوں تاکہ امام حسن کے صدقے میں اس عشرے میں پروردگار خود میری معرفت میں اضافہ فرمائے، اور تاکہ وہی معرفت میں مومنین تک پہنچا سکوں، کیونکہ اس ممبر پر بیٹھنا ذاتی کمال نہیں ہے، اس ممبر پر بیٹھنا کمال نہیں ہے، ممبر حسینیت پر بیٹھ کر حسینیت پہنچانا کمال ہے۔ ورنہ اس ممبر پر کافی ایسے آئے جو اس پر آنے کے لائق نہیں تھے، قابض ہو کے آئے۔ یہاں پر ایک مسئلہ ضرور بیان کرنا چاہوں گا کہ ہم روا روی میں جو خطبہ ہیں بیٹھ کر کہتے ہیں کہ میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اس طرح سے نہیں، ہمارے استاد فرماتے ہیں کہ یہ ممبر رسول نہیں ہے، کیونکہ ممبر رسول پر غیر معصوم نہیں آ سکتا، اور جو بھی آیا اس پر
کل بھی لعنت تھی، آج بھی لعنت ہے۔ پھر یہ ممبر کس کا ہے؟ یہ ممبر حسینیت ہے جو کربلا سے ملا ہے، اور اس ممبر حسینیت پر بیٹھ کر، حسین مولا کے فرش پر بیٹھ کر دین کے تمام اقدار بیان کیے جاتے ہیں۔ اس میں اصول بھی آ جاتے ہیں، فروع بھی آ جاتے ہیں، قرآن بھی آ جاتا ہے، اور یہاں پر تربیت نفس کا بہترین جگہ ممبر حسینیت ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ سورہ انبیاء کی 73 نمبر آیت، جس میں اللہ نے امام کی کچھ نشانیاں، صفات بتائی ہیں، اور اس کے بعد وارث قرآن نے بھی بتائی ہے کہ امام کون ہوتا ہے، امام کی صفت کیا ہے، امام کو کون بناتا ہے۔ پہلی صفت اللہ نے بیان کی، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً۔ پہلی نشانی یہ ہے کہ امام ہم بناتے ہیں، یعنی امام بنانا ہمارا کام ہے، اور دنیا والے مل کر کچھ اور بنا سکتے ہیں، امام نہیں بنا سکتے۔ تو اب کیسے پتا چلے کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا امام ہے یا بندوں کا بنایا ہوا امام ہے؟ جب یہ دیکھیں گے تو تاریخ اسلام میں رجب کا ایک باب ہمیں بتائے گا، جو اللہ کے گھر میں آئے وہ اللہ کا بنایا ہوا ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً، امام ہم بناتے ہیں۔ دوسری علامت یہ ہے کہ جو ہم بناتے ہیں، یہدون بِأَمْرِنَا، وہ ہمارے امر سے ہدایت کرتا ہے، اسے ہمارا امر ہوتا ہے، ہمارے بغیر وہ ہدایت نہیں کرتا۔ یعنی جو بھی مسئلہ پیش آتا ہے وہ اللہ کے امر سے بیان کرتا ہے، کیونکہ اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ جو اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، ہدایت کرتا ہے مگر مسئلہ گھر سے پوچھ کے بتاتا ہے۔ صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر۔ دوسری علامت یہ ہوئی کہ وَيَأْتُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے اپنے بنائے ہوئے امام پر فعل خیرات کی وحی کرتے ہیں۔ اب اس فعل خیرات کیا ہے؟ بلکہ ایک ایک لفظ، ایک صفت پر ایک مکمل مجلس ہے، مگر علماء کے سامنے فقط اشارہ بیان کر سکتا ہوں۔ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور ہماری وحی سے فعل خیرات کی دعوت دیتے ہیں وحی کے ذریعے سے۔ اور پھر ایک اور علامت وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، یہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اب دیکھیں قرآن میں علماء کرام کے سامنے بیان کر رہا ہوں، پورے قرآن میں نماز پڑھنے کا حکم نہیں ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ ہے، یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ ہے، اور اس طرح کے صیغے قرآن میں ملتے ہیں۔ اور امام اس کو کہتے ہیں جو نماز قائم کرے۔ اب ذہن میں سوال آئے گا کہ نماز قائم کرنا اور پڑھنے میں کیا فرق ہے؟ ہاں جی بالکل فرق ہے، قائم کرنا اور ہے، پڑھنا اور ہے۔ پھر چلیں، ہمارے معاشرے میں ایک سوال کیا جاتا ہے، افطاری کی مجلس اور اسی طرح سے سنی جاتی ہے، مولا آپ کو سلامت رکھے، اور اسی طرح سے غور سے میں بھی آرام سے پڑھتا چلوں گا، میں خود رکھوں گا، آپ کو دیکھیں نماز پڑھنا اور نماز قائم کرنا، اب کیسے پتا چلے؟ ہمارے معاشرے میں ایک سوال کیا جاتا ہے، کیسے پتا چلے کہ نماز کس کی قبول ہے؟ ایک یہ، دوسرا نماز تو کربلا والے پڑھ کے گئے ہیں، تیسرا یہ کہ نماز کا فائدہ کیا ہے، چوتھا یہ کہ اصحاب کہف کے کتے نے کون سی نماز پڑھی۔ اس طرح کے سوالات کیے جاتے ہیں۔ بھئی کیسے پتا چلے کہ میری نماز قبول ہے نہیں قبول؟ یہی سوال لے کر ایک بندہ امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوا۔ مولا مجھے کیسے پتا چلے کہ میری نماز کتنی قبول ہے؟ مولا نے فرمایا قرآن پڑھتے ہو؟ عرض کیا ہاں مولا روز پڑھتا ہوں۔ مولا نے فرمایا پڑھتے ہو ذرا سمجھا کرو۔ قرآن کی یہ آیت ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز فحاشی سے، منکرات سے، گناہ سے، معصیت سے روکتی ہے۔ جتنا معصیت سے دور ہو اتنی تیری نماز قبول ہے۔ یہ نہیں کہ نماز پڑھ کے مصلی سے اترا تو کردار کچھ اور ہو گیا، گھر میں رہا تو کچھ کردار اور ہے، اور بازار میں گیا کردار کچھ اور ہے، پھر اس نے پڑھی ہے قائم نہیں کی۔ کیا مطلب؟ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک اگر کردار میں معصیت نہیں ہے تو قائم کی ہے،
آپ نے پڑھی ہے، قائم نہیں کی ہے. اسی لیے امام کی جب زیارت پڑھتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں قد اقمت الصلاۃ و آتیت الزکاۃ و امرت بالمعروف. ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نماز کو قائم کرنے والے ہیں. یہ نہیں کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک کوئی معصیت گناہ ہے ہی نہیں. یہ کہتے ہیں اس کو نماز قائم کرنا، حکم ہے نماز قائم کرنے کا. اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو، مشرک مت بنو. یعنی کیا؟ قرآن کی آیت پھر معصوم نے فرمایا نماز جب کردار میں نماز قائم ہوگی تو پھر کردار میں معصیت نہیں آئے گی. کیونکہ نماز، پھر کہتے ہیں کہ نماز سے مدد مانگو. کس طرح کی مدد مانگی؟ میرے پاس پیسے نہیں، میں 2 رکعت پڑھوں گا آ جائیں گے. یہ برکت اپنی جگہ پر ہے، مگر معصیت سے بچنے کے لیے، اپنے نفس کی تربیت کرنے کے لیے اگر میں نے نماز قائم کی ہے تو نماز میری مدد کرے گی. جب معصیت سامنے دیکھوں گا میں نمازی ہوں، جب سامنے کوئی برا عمل آئے گا میرے ذہن میں آئے گا میں نمازی ہوں، مجھے نہیں کرنا چاہیے. نماز معصیت سے روکتی ہے. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. صفت کیا تھی؟ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، امام نماز قائم کرتا ہے. وَإِيتَاءَ الزَّکَاةِ، زکات دینے والا ہوتا ہے، زکات دینے والا ہوتا ہے. اور وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، اور وہ امام اللہ کے عبادت گزار بندوں میں سے ہوتے ہیں. وہ یہاں آ کر عبادت کر کے عابد نہیں بنتے، وہاں سے آتے ہوئے سجدے میں آتے ہیں، تب جا کے وہ امام ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہے. یہی ہے نا آج کا دن ہے. کسی بیوی سے سوال کیا گیا کہ بطول کسے کہتے ہیں؟ اس بیوی نے یہی جواب دیا تھا کہ بطول اس کو کہتے ہیں. میں نے دیکھا کہ بطول کے گھر میں امام حسن کی آمد ہوئی تو میں نے دیکھا کہ بیٹا سجدے میں تھا، وہاں مصلی پر تھی، کیونکہ وہاں سے تسبیح گزار رہتے ہیں، عابد بن کے آتے ہیں. مل کر صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. امام کی قرآن نے علامات بتائے. پہلی کہ اللہ امام بناتا ہے، دوسرا یہ کہ اللہ امام جو اللہ بناتا ہے وہ یہدون بامرنا، اللہ کے امر سے ہدایت کرتا ہے. تیسرا فعل خیرات کی وہ دعوت دیتا ہے. چوتھا یہ کہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں. اور پانچواں زکات دیتے ہیں. چھٹی علامت یہ ہوئی کہ وہ عبادت گزار ہوتے ہیں. پھر جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے اس امام نے فرمایا، دیکھیں امام رضا علیہ السلام کا ایک مفصل خطبہ ہے امامت کے بارے میں، امام کسے کہتے ہیں اور امامت کسے کہتے ہیں. اس میں ایک پیراگراف میں پڑھتا ہوں جس میں مولا نے فرمایا کہ للامام علامات، امام کے لیے علامتیں ہیں، نشانیاں ہیں. فرمایا کہ ان یکون، امام ہوتا ہے اعلم الناس، لوگوں میں عالم ترین ہوتا ہے. واسخ الناس واتقى الناس واحلم الناس، فرمایا کہ سخی ترین ہوتا ہے. اور امام ہوتا ہے جس میں حلم اور بردباری لوگوں میں سب سے زیادہ اس میں ہوتی ہے. پہلی علامت امام عالم الناس، لوگوں میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے. ایسے کو امام نہیں مانتے جو دنیا میں آ کر مدرسوں کے اور درباروں کے ٹھوکریں کھا کر علم حاصل کر کے کسی فن میں ماہر بن کے امام بنے، بلکہ امام اس کو کہتے ہیں جس کا علم سب سے زیادہ ہو. اور جو زمانے میں لا ادری کہے وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، امام نہیں ہو سکتا. امام وہ ہوتا ہے وہ اعلم الناس، اعلم ہوتا ہے. پھر یہ نہیں کہ عالم کب، جب چھوٹا بچہ ہو پھر بھی وہ عالم ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے. اور جب وہ جوانی میں آئے پھر بھی عالم ہوتا ہے. اور جو بھی سوال کیا جائے یہ نہ کہے کہ جواب سوچنے دو. امام جب یہ کہے کہ جواب سوچنے دو تو وہ امام نہیں ہوگا. آئے چلے جس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، جن کے جشن ہم منا رہے ہیں، وہ امام کا بچپنا ہے، کوئی اور نہیں. ایک شخص آتا ہے اجنبی، امام حسن علیہ السلام رسول خدا کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک شخص نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ کچھ مسائل میں پوچھنا چاہتا ہوں. رسول خدا نے فرمایا مجھ سے نہ اس بچے سے پوچھ. جب بیان کیے گئے، بچے نے جب بیان کیے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ یہ بچہ نہیں مجھے حجت خدا لگتا ہے. اب سوال کیا گیا کہ اے لوگوں پہچانتے ہو یہ کون تھا؟
رسول خدا نے فرمایا، سب نے کہا نہیں، کہا یہ میرا بھائی خضر نبی تھا۔ تو آپ نے توجہ کی، خضر نبی یہ نہیں کہا جب حضرت موسیٰ کو مسئلے درپیش ہوئے تو جناب خضر سے سوال کر کے وہ مسئلے حل کیے۔ خضر وہ جس سے جناب موسیٰ علیہ السلام مسئلے پوچھے، اب اس امام کو ہم ماننے والے ہیں جو حضرت خضر کو مسئلے بتانے والے ہیں۔ سلوات پڑھے مولا کی ذات پر مل کر۔ ایک بندہ آتا ہے روم سے، چاندی ہیرے جواہرات کے اونٹ لے کر آتا ہے، مدینے میں آ کے سوال کرتا ہے کہ میں چند سوالات لے کر آیا ہوں، جو مجھے جواب دے گا میں اس کو یہ جتنا بھی مال ہے دے دوں گا۔ پہلے کے دربار میں گیا، سوال بیان کیے، توجہ چاہتا ہوں، اس نے جب نہیں بیان کیے، نہیں بتائے تو کہا اگر زکوٰۃ دینی ہے تو دے، یہ سوال جواب کس چیز کے لے کر آئے ہیں؟ اچھا یہ جواب نہیں دے پائے، کہا کہ فلاں کے پاس چلے جائیں۔ بھیا آپ کو اگر نہیں آتے تو فلاں کو بھی نہیں آئیں گے؟ کہا نہیں، وہ فلاں ذرا تیز ہیں، ان کو نہیں آئیں گے تو وہ حساب برابر کر دیں گے، فلاں کے پاس بھی جاتے ہیں۔ اب جواب نہیں ملا تو یہ مایوس ہو کر نکلا، تو اس مایوسی کے عالم میں جناب سلمان نے کہا کہ مایوس مت ہو، چلو ایسے کے پاس لے کر جاتا ہوں جو انبیاء کے علم کا وارث ہے، جو سلونی کا وارث ہے۔ اب کہا کہ چلے، گھر ان کا کہاں کا گھر نہیں، باغ میں مزدوری کر رہے ہیں۔ سوچ رہا ہے ذہن میں کہ یہ دربار والے نے، ممبر والے نے کچھ نہیں بتایا، یہ باغ میں کام کرنے والا کیسے بتائے گا؟ جب لے کر آئے توجہ جاتا ہوں، یہ سوچتا ہوا آتا ہے، آ کر سلام کیا جناب سلمان نے کل ایمان کو۔ مولا نے فرمایا یہ جو سوچ رہا ہے کہ میں کیسے جواب دوں گا، مجھ سے نہیں، میرے بیٹے حسن سے سوال کرے۔ میرے مولا سے سوال کیا، کہا کہ یہ بچہ جواب دے گا؟ جب 2 مرتبہ کہا یہ بچہ تو مولا نے فرمایا اے آنے والے بتاؤ، سوال بھی میں بتاتا ہوں، جواب بھی میں دیتا ہوں۔ مولا نے سوال بتایا، مولا نے جواب بتائے۔ اب ہے کہتا ہے کہ یہ جو مال ہے لے کر جائیں، پھر آپ کو اور آپ کے بابا کو مزدوری نہیں کرنا پڑے گی، یہ اس کا کہنا تھا۔ مولا نے فرمایا کہ حسن بیٹا مدینے میں کہتا ہے یہ جاؤ غریبوں میں تقسیم کر کے آؤ۔ تاکہ عجب ہے، اتنا مال لے کر آیا ہوں اور یہ لوگوں میں بانٹ رہے ہیں، خود نہیں رکھتے۔ جب یہ سوال کیا تو میرے مولا نے فرمایا اے روم سے آنے والے بتاؤ میرے چہرے کو دیکھ کر کیا لگتا ہے؟ کل لگتا یہ ہے کہ کریم ابن کریم ہو، حجت خدا ہو۔ یعنی اب بچپن کا عالم یہ ہے کہ علم میں کبھی لا ادری نہیں کہا۔ ایسا کوئی نہ ہو، ہم امام ماننے کے لیے تیار ہیں۔ یہ امام کا اعلم الناس اور پھر اسخ الناس، سخی ترین ہوتا ہے۔ دیکھیں امام علی علیہ السلام نے 4 طبقے بتائے ہیں لوگوں کے، آپ نے 12 پڑھے ہوں گے، لعیم ہے، بخیل ہے، سخی ہے، کریم ہے، اور جس کی محفل ہم سن رہے ہیں وہ کریم اہل بیت ہے۔ لعیم وہ ہے جو خود نہیں کھاتا، بخیل وہ ہے جو خود کھاتا ہے کسی کو کھانے نہیں دیتا، سخی وہ ہے جو دوسروں کو بھی کھلاتا ہے خود بھی کھاتا ہے، کریم اس کو کہتے ہیں جو فقط دوسروں کو کھلائے۔ اور امام حسن علیہ السلام کو کریم اہل بیت کہا جاتا ہے۔ مولا کی ذات پر مل کر حیدری صلوات پڑھی۔ اور 15 رمضان المبارک 3 ہجری میں مولا کی آمد ہے، علی و بطول کے گھر میں مولا کی آمد ہے۔ اور روایت یہ بتاتی ہے، بس 2-4 جملے بیان کرنا چاہتا ہوں اور وقت قریب ہے۔ جناب اسما ایک زرد پارچے میں لپیٹ کر مولا حسن کو لے کر آتی ہے رسول خدا کے پاس۔ رسول خدا نے دیکھ کر فرمایا اسما میں نے کہا تھا کہ رنگین کپڑے میں مت لے کر آنا۔ جلدی میں گئی اور سفید پارچہ لے کر آئی، سفید پارچے میں لپیٹ کر رسول کی بارگاہ میں پیش کیا۔ سوچنے کی یہ بات ہے کہ پتہ نہیں کیا حکمت تھی جو رنگین کپڑے واپس کر دیے اور سفید پارچے میں لپیٹ دیا، اور رنگین کپڑے سے کیوں نفرت تھی مجھے پتا نہیں ہے۔ شاید یہ عمل رسالت بتانا یہ چاہتا ہے کہ ان کے کپڑوں پر دنیا کا رنگ چڑھے مجھے قبول نہیں ہے، جن کے کپڑوں پر دنیا کا رنگ نہ آئے، نہیں توجہ چاہتا ہوں، دنیا کا رنگ ان کے کپڑوں پر آیا، رسول نے قبول نہیں کیا۔ کیوں قبول نہیں کیا؟ کہ جب ان کے کپڑوں کو رنگ کی ضرورت پڑے گی تو دنیا کے رنگ کی ضرورت نہیں پڑے گی، رنگ جنت سے آئے گا، کوثر سے پانی آئے گا، عید کے دن کپڑے رنگے جائیں گے، کیونکہ آئے وہاں سے آئے، کپڑے بھی وہاں سے رنگین ہوں گے۔
ایک تو یہ شاید حکمت یہ رہی ہو کہ دنیا کے رنگ کو واپس کر کے زمانے والوں کو بتلانا چاہتے ہیں کہ امام کو دنیا کے رنگ کی ضرورت نہیں پڑتی. جب امام کے کپڑے دنیا کے رنگ کے محتاج نہیں ہے, دنیا کے رنگ میں ڈھل نہیں سکتے, تو ان بد عقلوں کو ہم کیا کہیں جن کے کپڑے دنیا کے رنگ میں نہیں رکھتے, تو ان کا کردار دنیا کے رنگ میں کیسے کردار تبدیل ہو جائے گا؟ بعض لوگ آگے کہتے کہ امام حسن نے دنیا اور معاشرے کو دے کر اتنی شادیاں کی اور اس پر دنیا کا رنگ چڑھ گیا. نہیں, جو دنیا میں آتے ہیں دنیا کے لیے تو ان کے کردار پر دنیا کا رنگ چڑھ سکتا ہے, اور جو خدا کی بارگاہ سے آئے اور الہی معلم بن کے آئے تو ان کے کپڑوں پر کیا کردار پر دنیا کا رنگ نہیں چڑھ سکتا. مل کر مولا کی ذات پر صلوات پڑھیں. اور نام کے لیے روایت یہ کہ مولا علی علیہ السلام بھی موجود ہے, رسول خدا نے اٹھایا ہوا ہے اور رسول خدا نے فرمایا یا علی نام کیا رکھا جائے؟ یا علی آپ نے کیوں نہیں رکھا؟ یا رسول اللہ آپ پر سبقت نہیں کر سکتا, اگر آپ مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اللہ پر سبقت نہیں کرتا. اتنے میں جبریل آئے, سلام عرض کیا اور عرض کیا یا رسول اللہ نے کہا ہے اپنے بیٹے کا نام حسن رکھیں. آپ نے غور کیا ان 12 میں سے کسی کا نام دنیاوی نام نہیں ہے اور دنیا کے ناموں کے برابر نہیں ہے. جب ان کا نام تمہارے ناموں جیسا نہیں ہے تو ان کی ذات تمہاری ذات جیسی کیسے ہو جائے گی؟ کیونکہ ان کا نام بھی وہاں سے, یعنی نام میں بھی یہ دنیا کے محتاج نہیں ہے, فقط خدا کے محتاج ہے. نام رکھا گیا حسن اور کردار بھی حسن, ہر معاملے میں حسن. اسی لیے حدیث ہے, طرفین کی حدیث ہے کہ امام حسن علیہ السلام کی شباہت جو رسول خدا سے بیان کی گئی تھا کہ سینے سے اوپر امام حسن علیہ السلام ہو بہو رسول خدا جیسے, ہاتھ میں چہرے میں ہو بہو تھے. اور برادران اہل سنت نے لکھا کہ امام حسن علیہ السلام سینے سے جو نیچے تک جتنا بھی حصہ ہے وہ رسول خدا کی شبیہ تھے. یعنی یہ روایت لکھ کر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت پڑتی ہے کہ جو ہاتھ ہے وہ رسول خدا کے ہاتھ جیسا ہے امام حسن کا. تو 2 کردار ہیں نا, ایک ہاتھ جس سے صلح لکھی گئی اور ایک پاؤں جس سے جنگ لڑی گئی. جنگ حسین نے کی, صلح حسن نے کی. اب جو صلح میں شک کرے یا حسین کی جنگ میں شک کرے اس نے رسول کی سیرت میں شک کیا ہے. جو رسول کی سیرت میں شک کرے وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر. مختصر 2-4 منٹ اور رہ گئے, مل کر اس طرح سے ڈھیری صلوات اور بھی پڑھ دیں مل کر. امامت کی نشانیاں. پھر امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ امام اس کو کہتے ہیں لا یکون لہ ظل, امام کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوتا. معصوم نے فرمایا ہے امام کے لیے کوئی سایہ نہیں ہوتا. اب اس سائے پر میں کیا بیان کروں, یعنی کافی ایسے حضرات ہیں جو توجہ چاہتا ہوں. جب سورہ نور کا نزول ہوا اور جلال الدین سیوطی نے لکھا کہ رسول کو سایہ کیوں نہیں ہوا کرتا تھا, اسی لیے کہ سایہ سورج بناتا ہے اور سورج اس کا سایہ بناتا ہے جو مادہ ہو, اور اس پر اس کی روشنی غالب آ جائے پھر سایہ بنتا ہے. اور سایہ کبھی آگے ہوتا ہے کبھی پیچھے ہوتا ہے, اور سایہ آگے بڑھ جائے اللہ کو منظور ہی نہیں کہ کوئی سایہ رسول سے آگے بڑھ جائے. پھر اللہ کیسے قبول کرے گا کہ کوئی ہم سایہ رسول کے آگے ہو؟ سایہ نہیں ہوتا اسی لیے کہ اس سورج میں کوئی طاقت ہی نہیں ہے کہ اس نور کا سایہ بنا سکے. سورج میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے. اسی لیے ایک فارسی شاعر نے لکھا کہ اسلام بے جز حب علی پائے نہ دارد, قرآن بے جز مدح علی آئے نہ دارد. گفتم بے روم بشینم در سایه لطفش, دیدم علی نور بود سایه نہ دارد. میں ترجمہ بھی کرتا چلو. میرے محترم قبلہ نبی بخش لغاری صاحب تشریف فرما کہیں گے آپ نے فارسی میں کیا کہا تھا, پھر دوبارہ وضاحت کرنا پڑے گی. یہیں پر وضاحت ان کے لیے کر دیتا ہوں. اسلام میں جز مدح ہے علی, کہتے ہیں کہ اسلام میں حب علی کے علاوہ کوئی ستون ہی نہیں ہے. اگر علی کی محبت ہٹا دی جائے تو اسلام درہم برہم ہو جائے گا.
قرآن میں جو مدح علی آیت ندارت قرآن میں کوئی علی، قرآن میں علی کی مدح کے علاوہ کوئی آیت ہی نہیں ہے. یا علی کے دشمنوں کی سرزنش قرآن کرتا ہوا نظر آتا ہے، یا علی کے شیعوں کی مدح خوانی کرتا ہوا نظر آتا ہے. کہتا ہے کہ میں نے چاہا کہ جاؤں علی کے لطف کے سائے میں بیٹھ جاؤں، پھر میں نے دیکھا کہ علی تو نور ہے، نور کا سایہ نہیں ہوتا. صلوات پڑھیں مولا کی ذات پر مل کر. تو امام کا سایہ نہیں ہوتا. پھر فرمایا وَأَتْقَى النَّاسِ، امام متقی ترین ہوتا ہے. بلکہ یہ کہوں کہ امام وہ ہے جس کی محبت تقویٰ ہے. امام وہ ہے جس کی محبت دل میں آ جائے انسان متقی بن جاتا ہے. یہ کیسی علی کی محبت ہے؟ زمانے والوں کو یہاں سے میسج دینا چاہتا ہوں. میں علی کا موالی ہوں، علی سے محبت کرتا ہوں، علی کا عاشق ہوں. یہ کیسا عشق ہے جو مجھے میں خانے میں تو لے کر جاتا ہے، مسجد میں نہیں لے کر آتا. یہ علی کی محبت کیسی ہے کہ جو مجھے گناہوں سے نہیں روکتی. یا میری محبت سچی نہیں ہے، یہ لقلقہ نشانی ہے، یہ زبان کا چسکا ہے. اس لیے میرے مولا نے فرمایا تھا کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ تین انسان کے زبان کی لذت کا ایک چسکا رہ جائے گا. زبانی دیندار ہوں گے، زبانی نمازی ہوں گے، زبانی مومن ہوں گے، مگر کردار سے وہ شیعہ نظر نہیں آئے گا. کوفی نعرے تو بہت ملیں گے، ہم موالی ہیں، ہم حبدار ہیں، ہم ماتمی ہیں. تو پھر موازنہ کس چیز کا؟ اگر ماتمی ہو، ماتمی کس کے ہو؟ حسن مولا سے محبت کرنے والے ہو، حسین کے ماتمی ہو، تو پھر نماز میں بہانے کیسے، روزے میں بہانے کیسے، دین کے احکام میں بہانے کیسے؟ یعنی ابھی تک ہم اپنے ساتھ سچے نہیں ہیں. زبانی کہتے ہیں کہ ہم علی کے موالی ہیں. کیا موالی ایسے ہوتے ہیں؟ موالی اس کو کہتے ہیں کہ ولایت علی پر زندگی گزارے. موالی اس کو کہتے ہیں کہ اپنے کردار میں دیکھے کہ میرے مولا نے کیا فرمایا ہے، میرے مولا نے کون سا حکم دیا ہے، میرے مولا نے جو قانون وضع کیے ہیں کیا وہ میں نے اس جسم پر، اپنے وجود پر اس قانون کو نافذ کیا ہے یا نہیں کیا. ولایت قانون کو کہتے ہیں، ولایت حکومت کے کہتے ہیں نا. امام حسن کے ہم موالی ہیں تو امام حسن کے کردار کو ہم نے کتنا اپنایا ہے، اور جو مولا کا دور تھا اس دور سے ہم نے کیا سیکھا ہے، مولا کا جو زمانہ تھا اس زمانے سے ہم نے کیا درس لیا ہے. جس کا جشن منا رہے ہیں اور اس زمانے میں بھی یہ تھا، زبانی نعرے لگانے والے تھے مولا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جب مولا نے بلایا تو اپنے گھروں میں بیٹھ گئے. جب مولا نے پکارا تو کافی ایسے تھے جو دینار و درہم دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے، اور کوئی تلوار کے خوف سے پیچھے ہٹ گیا. آیا اس دور میں حسنی کردار کتنا ہے ہم میں، حسینی کردار کتنا ہے ہم میں. ہم سے مراد ہم جتنے بھی شیعہ ہیں، آیا ہمارے دل میں اور ہمارے وجود پر ان کی ولایت اگر نافذ ہے تو ہم موالی ہیں. ورنہ یہ جو نعرے لگا رہے ہیں، یہ نعرے تو کوفیوں نے بھی لگائے تھے. مولا کو بلا بلا کر کہنے لگے مولا آ جائے، ہم آپ کی ابتدا میں نماز پڑھیں گے، آپ کے حکم پر ساتھ دیں گے. جب مولا نے قیام کیا تو کچھ خوف سے ڈر گئے، کچھ لالچ میں آ گئے، کچھ دنیا داری کو دیکھ کر پیچھے ہٹ گئے. تو کیا خوب جملہ کسی نے لکھا تھا، میں نے پڑھا تھا کہ اس نے لکھا کہ اے یوسف الزہرا کو بلانے والے، اے وقت کے حسین کو بلانے والے، اے حسینی ایسا نہ ہو کہ تمہارے کردار اتنا اچھا نہ ہو، اپنی تربیت ایسی نہ کی ہو کہ جب آخری حسین آئے تو کوفے والوں کی طرف تم بھی بکر جاؤ. کیا میں آمادہ ہوں حسین مولا کو کہ وارث کو بلانے میں؟ کیا میں نے اپنی کتنی تیاری کی ہے؟ خود میں نے کتنی تیاری کی. میں اپنے نفس کے لیے بیان کر رہا ہوں کہ میں کتنا آمادہ ہوں. کیا مولا کے کہنے پر اپنے گھر کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مولا کے کہنے پر میں اپنے مال و ملال کو چھوڑ سکتا ہوں؟ مولا کے کہنے پر میں جو کھا رہا ہوں وہ چھوڑ سکتا ہوں؟ مولا کے کہنے پر جس ملک میں رہ رہا ہوں اس کو چھوڑ سکتا ہوں؟ جب نہیں چھوڑ سکتا تو یہ میرا لقلقہ لسانی ہے، وہ کوفیوں کے نعرے ہیں اور مجھ میں اور اس میں فرق ہی نہیں ہے. آخری جملہ اور دعا کے لیے کلمہ عرض کروں گا. جب مولا کو بلانے کے لیے، مولا کو پکارنے کے لیے میں تڑپ رہا ہوں تو میں نے گھر کی کتنی تربیت کی ہے، میں نے اپنی کتنی تربیت کی ہے.
خود میں اپنے نفس میں خود سے سوچوں کہ میں حسینی ہوں یا نہیں ہوں. وہ کردار جو مولا نے بتائے تھے کہ یہ کردار یزیدی ہیں، میں نے ان کی مخالفت کتنی کی ہے. وہ کردار جو حسین ہے میں نے حمایت اس کی کتنی کی ہے. میں نے دین کو استعمال کیا اپنے مفاد کی خاطر. دین کو میں نے استعمال کیا ہے اپنی سہولت کی خاطر. جہاں سہولت دیکھتا ہوں کہتا ہوں یہ عقیدہ میرا ہے. جہاں میرے نظریے کے مطابق کوئی دین کا احکام نہیں ملتا تو کہتا ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے، میں نے سنا نہیں ہے، یہ عقل میں نہیں آتا. بھئی آپ کی عقل میں نہیں آتا تو دین نہیں ہے کیا؟ یہ جشن منانے کا، مجلس کرنے کا، یہ فقط و فقط یہ ذریعہ ہے بار میں حسین کے لشکر کی آمادگی کرنا. اگر وہ ہو رہی ہے تو خطیب بھی کامیاب ہے اور سامعین بھی کامیاب ہے، ناظرین بھی کامیاب ہے، نوحہ خان بھی کامیاب ہے، اور جو نیاز و نظر کر رہے ہیں یہ بھی کامیاب ہے. اگر میں یہاں سے کہوں مولانا نے اچھا پڑھا ہے، گھر جا کر مجلس میرے ذہن میں نہ رہے، ایک کام سے نکل کر دوسرے کام سے نکل جائے اور میرے کردار میں نہ آئے، اس مجلس میں جانے کا فائدہ کیا ہے؟ دنیا والے سوال کرتے ہیں مجلسوں اور محفلوں کا فائدہ کیا ہے؟ خدا کی قسم فائدہ ہے. یہ حسین کی بارگاہیں ہیں، یہ حسین کے دربار ہے، یہ آج بھی کھلا ہوا ہے. اگر تمہیں حر بننا ہے تو آ جاؤ، مروان رہ کے مرنا چاہتے ہو تو مت آؤ. گھر سے یہ معصومین نے رکھا اس لیے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. یا اللہ یا رحمان یا رحیم، ہمارے اس جشن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا جس مولا کی آمد ہے، اس مولا کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا ہمارا دین اب تک جو ہماری زبانوں تک ہے، دل میں نہیں اترا ہے، پروردگارا اس نور ایمان کو ہمارے دلوں میں اتار دے. پروردگارا جس نیک مقصد کے لیے ہم مشہد مقدس میں آئے ہیں، تجھے واسطہ امام حسن علیہ السلام کا اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. پروردگارا جتنے مومن یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دعا سے دعا کے لیے کہہ رہے ہیں، نبی بخش لغاری صاحب کے فرزند کو اولاد نہیں ہے اور رزق کے حوالے سے نوکری وغیرہ نہیں، پروردگار ان کی تمام حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اور جتنے مومن مومنات جہاں بھی مریض ہیں تجھے واسطہ ہے کریم اہل بیت امام حسن کا، ان کو صحت و سلامتی عطا فرما. پروردگار ہمیں حق کہنے کی توفیق عطا فرما، حق سننے کی توفیق عطا فرما، حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگارا جو پریشان حال ان کی پریشانی دور فرما، جو حاجات لے کر ان کی حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگارا جس طرح سے تو نے امام رضا کی زیارت نصیب کی، اس طرح سے یوسف زہرا امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما. امام کی معرفت عطا فرما، امام کا جل ظہور فرما، امام کے اصحاب و اصحاب میں ہمارا شمار فرما. اس دعا کو، اس محفل کو، نظر و نیاز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہم صلی علی محمد.